جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور الحمدللہ آج ہم نے دوسری افطار بھی کر لی ہے۔ ناظرین کرام، وقفے سے قبل آپ کو پتہ ہے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام بنیادی طور پہ دین امن ہے، دین محبت ہے، دین سلامتی ہے۔ اسلام نام ہے نا، سلامتی اور سلام کا دین ہے۔ لیکن ایک سوال جو مجھ جیسے طفل مکتب کے ذہن میں ہر وقت گردش کرتا ہے، اور ظاہر ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی کہیں نہ کہیں گردش کرتا ہوگا، صاحب یہ جو ہاتھ جوڑ کے معذرت خانہ رویہ ہم نے ایک سرٹن ٹائم سے اپنائے رکھا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہم اسلام کا مقدمہ صحیح طور سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش نہیں کر پائے، ہم نے اپنا مقدمہ صحیح طور سے فلوٹ نہیں کیا، ہم نے اپنے مقدمے پہ صحیح طور سے تیاری نہیں کی ہے۔ ہم تو امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں، پیار کی بات کرنے والے لوگ ہیں، محبت کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے اس میں۔ دین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محبتوں سے پھیلا ہے، دروس سے پھیلا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو جانثار ساتھی تھے، جو ستاروں کی طرح جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے، ان کی تابناکیوں سے بنیادی طور پہ دین پھیلا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ ہم جتنا ہاتھ جوڑتے چلے جا رہے ہیں وہ اتنا ہی ہمارے ہاتھ پیروں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم جتنا ہی اپنے سر کو جھکاتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ ہماری گردنوں پر اپنا پیر رکھ کے ہمارے سروں کو قلم کرتے چلے جا رہے ہیں، جتنا ہی ہم ان کے سامنے دبے لچے قدموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی وہ مزید ہمیں دبانا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنا ہی ہم ان کے سامنے یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہم تو بہت ہی پرامن قسم کے لوگ ہیں، یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، لیکن اتنا ہی وہ جو ہے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں مزید دباتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے آج صورتحال کیا ہو گئی ہے پوری دنیا کے اندر کہ اسلام جو ہے وہ مطلب اللہ معاف کرے مجھے کہنا نہیں چاہیے جملہ، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بات مجھے پہنچانی چاہیے کہ ہم نے جو ہے اسلام کا ٹیگ اپنے اوپر لگانے کے بعد اپنے اندر جو ہے وہ یوں محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں اپنا تعارف جو ہے وہ اس طرح سے کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے۔ یعنی صورتحال یہ ہو چکی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اسلام ایک طرف تو رحمت کا، سلامتی کا اور محبت کا درس دیتا ہے، اور دوسری طرف اسلام مخالف جتنی بھی قوتیں ہیں وہ اسلام کو دباتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ عراق کی صورتحال دیکھ لیجئے کیا ہوا، آپ افغانستان میں دیکھ لیجئے کیا ہوا، اور شام میں دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ اس وقت غزہ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے وہ لوگ جو کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہم تو کتوں کے اور بلیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج وہاں پر جس انداز سے انسانیت کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور متواتر کیا جا رہا ہے، اور کمال یہ ہے صاحب کہ وہ خال کہیں سے ایک سٹیٹمنٹ مسلم ممالک کی طرف سے آ جاتی ہے کہ سیز فائر ہو جا رہا ہے۔ بھئی کاہے کا سیز فائر؟ کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ درندگی ہو رہی ہے، کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ نکیل ڈالی جائے ان تمام قوتوں میں جو کہ مستقل جو ہے وہ اپنی طاقت اور قوت کے بل پر دندناتے پھر رہے ہیں اور زندہ درگور کر رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے۔ یعنی اب تو صورتحال معاذ اللہ یہ ہو چکی ہے کہ شاید ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے سامنے جنازوں کی اصل صورتحال کھل کر آئے، یعنی کب ہمیں یہ پتہ چلے صاحب کہ مکمل طور پہ ہم نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر جو ہے بنتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ بینگ مسلم کیا کرنا چاہیے، یہ ہے بنیادی بات۔ یعنی کیا ہم اسی انداز سے رہیں؟ وہ جو کنسپٹ ہے جہاد کا، وہ جو کنسپٹ ہے تلوار کو اٹھانے کا، وہ جو کنسپٹ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں نکلنے کا، وہ جو کنسپٹ ہے ایک مسلم امہ کا، وہ جو کنسپٹ ہے ایک جسم کا، وہ جو کنسپٹ ہے اس بات کا کہ جی اگر جسم کے کسی عضو میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، ہم نے تو اٹھا کر صاحب اس کنسپٹ کو ایک طرف رکھ دیا جو کہ بنیاد ہماری ہونی چاہیے تھی۔ تو آج ذرا اس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 مارچ جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک دن تو رکھ دیا گیا ہے، ظاہر ہے مطلب اس پہ جو کاوشیں وہ اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ جس مقدمے کو ہم نے اپنے انداز سے لڑنا چاہا، آج وہ گورا جو کہ ایک زمانے میں CNN کو، فاکس کو، BBC کو دیکھ کے یہ تاثر قائم کر بیٹھا تھا کہ یہ تو اوجڈ لوگ ہیں، یہ تو گوال لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو انتہا پسند ہیں، آج الحمدللہ کم از کم یہ ضرور ہوا جو میں بریک سے قبل بات کر رہا تھا کہ ہم جو مقدمہ صحیح طور سے پیش نہ کر پائے یا نہ لڑ پائے، نہ جس انداز سے ہمیں لڑنا چاہیے تھا، آج وہ گورا ان کے اپنے اصلی چہروں کو دیکھ کر اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ آج وہ گورا یہ سمجھ چکا ہے کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہیں،
ایکچولی دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے صہیونی ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، یوں کہہ لیجئے کہ میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کرنے کو اور راندھنے کو تیار ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ انشاءاللہ اپنی دوسری افطار کریں گے، لیکن اگین وہی بات ہے، میں پورے مہینہ ایک آپ کو نوک کرتا رہوں گا کہ آپ غزہ کے رہنے والوں کو قطعاً فراموش مت کیجیے گا. لوٹ کے انشاءاللہ ہمارے ساتھ قیصر احمد راجہ صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور مفتی فاروق القادری صاحب جناب کیا کمال شخصیت ہیں، اور ڈاکٹر ساجد الازہری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں وقفے کے بعد.